नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल काफ़ बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 90। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब बालगा वो पहुँचा मतल शम से सूरज की जाए तुलू पर वाजदाहा तो उसने पाया उसको ततलू कि वो तुलू हो रहा है अला कौमिन ऐसी कौम पर लम नजअल कि नहीं हमने बनाया लहुम उनके लिए मिन दूनहा इस सूरज के आगे सितरा कोई पर्दा। आयत नंबर 91। कज़ालिका इसी तरह वक़द और बेशक आहतना हमने इहाता कर लिया था बिमा उसका जो कुछ लदई है उसके पास था खुबरा बा इतबार इल्म के। आयत नंबर 92। सुबमा फिर अतबा वो पीछे लगा सबबा एक और रस्ते के। आयत नंबर 93। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब बालगा व पहुँचा बैन सद्दैन दरमियान दो दीवार यानी पहाड़ों के वाजदा तो उसने पाया मिन दूने हिमा इन दोनों के इस तरफ कौमन ला युकादूना कुछ लोगों को नहीं करीब थे यफ़क़हूना कि वो समझते कौलन बात को। आयत नंबर 94। क़ालू उन्होंने कहा या ज़ुल्क़रनैन ए ज़ुल्क़रनैन इन याजूजा बिलाशुबा याजूज व माजूजा और माजूज मुफ़सिदूना फ़साद करने वाले हैं फ़िल अर्ज़ ज़मीन में फ़हल तो क्या नजअलो हम कर दें लाका तेरे लिए खर्जन कुछ माल यानी लागत अला इस शर्त पर अंतजअला कि तू बना दे बैनना हमारे दरमियान व बैनहुम और उनके दरमियान सद्दा एक दीवार यानी बंद। आयत नंबर 95। काला उसने कहा माँ जो मक्के ने कुदरत दी थी मुझे फ़ी ही इसमें रब्बी मेरे रब ने खैरुन बहुत बेहतर है फ़ाइनुनी लिहाजा तुम मदद करो मेरी बेकुव्वतिन कुव्वत के साथ अजाल मैं बना दूँगा बैनकुम तुम्हारे दरमियान व बैनहुम और उनके दरमियान रदमा एक मज़बूत बंद। आयत नंबर 96। आतूनी तुम ला दो मुझको ज़ुबर अल हदीद लोहे के तख्ते हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब सावा उसने बराबर कर दिया बैन सद्दफ़ैन दोनों पहाड़ों के दरमियानी खिरा को कालनफ़हु तो उसने कहा तुम धोंको यानी फेंको हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जालहु उसने बना दिया उसको नारन आग काला तो कहा आतूनी तुम लाओ मेरे पास उफ्रिग मैं डाल दूँ अलैहि उस पर कितरा पिघलता हुआ तांबा। आयत नंबर 97। फमस्ताऊ फिर ना तो वो इस्तात रखेंगे यदहरू हो ये कि वो चढ़ जाएँ उस पर व मस्तताऊ और ना वो इस्तात रखेंगे लहू नकबा उसमें सुराख करने की। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 90। हत्ता इज़ा बालगा मतल शम से वाजदहा ततलु अला कौमिन लम नजल्लहुम मिन दूनहा सितरा हत्ता के जब सूरज जब तुलुए शमस की जगह पहुंचा तो उसने उसको पाया कि वो ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है
جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ یعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی، اس کو مطلب شمس کہا گیا ہے، جہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جن کے مکانات نہیں تھے اور وہ میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیے ہوئے تھے۔ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی، یعنی وہاں پر کوئی درخت، پہاڑ اور عمارتیں وغیرہ نہیں تھیں جو ان پر سورج کی شعاؤں کے پڑنے سے مانع ہوتی۔ آیت نمبر 91 کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، واقعہ ایسا ہی ہے اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ یعنی ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق میں پہنچا، اور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں، اسباب اور وسائل اور دوسری تمام باتوں کا پورا علم ہے۔ آیت نمبر 92 ثم اتبع سببا، پھر وہ دوسرے سامان کو لے کر چلا، یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف کو ہو گیا۔ آیت نمبر 93 حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا۔ اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، ان کے درمیان کھائی تھی جس سے یاجوج اور ماجوج اس طرف کی آبادی میں آ جاتے اور اودم مچاتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے۔ حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، واجدہ من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ وہ کوئی بات سمجھے، یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 94 قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہوگا، یا اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو جو خصوصی طور پر اسباب اور وسائل مہیا فرمائے تھے انہی میں مختلف زبانوں کا علم بھی تھا، اور اس طرح یہ خطاب براہ راست تھا۔ یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ یاجوج ماجوج نہایت فسادی قومیں ہیں، اور صحیح حدیث کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں، اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور انہی سے زیادہ جہنم بھر دی جائے گی۔ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا تو ہم تیرے لیے کچھ پیداوار طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے، تعمیر کر دے۔ آیت نمبر 95 قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، اس نے کہا میرے رب نے مجھے جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ قوت سے مراد یعنی تم مجھے تعمیراتی سامان اور رجال کار مہیا کرو۔ آیت نمبر 96
آتونی زبر الحدید، تو مجھے لوہے کے تختے لا دو، حتیٰ اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا۔ بین صدفین یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اس کو لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا۔ قال اتونی افرغ علیہ کی طرح، حتیٰ اذا جعلہ نارن قال اتونی افرغ علیہ کی طرح، تو کہا اب اس میں دھونکو یعنی پھینکو، حتیٰ کہ جب اس نے اس کو آگ جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دو۔ کیترن پگھلا ہوا تانبا یا سیسا یا لوہا، یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا یا سیسا ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا رستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اس کو عبور کر کے یا توڑ کر یاجوج اور ماجوج کا ادھر دوسرے انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ آیت نمبر 97، فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پھر وہ یاجوج اور ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔